کھانے کا کیوں حکم دیا جاتا تھا؟ انبیاء کو ان کا درجہ، ان سے بڑا درجہ کسی کا ہے ہی نہیں. تو بابا جی نے فرمایا کہ چونکہ آگے چل کر زندگی میں ان کو نہ ماننے والے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ ماننے والے ہی ہوں گے نا جتنے بھی کفار تھے، تو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ دنیا کے سارے جانوروں میں نہ ماننے والا جانور بکری ہے. اس کو ایک کھیت سے ہٹاؤ پھر آتی، گڈریا اٹھ کے جاتا ہے، اس کو رہتا ہے، پھر ایک لقمہ ڈالتا ہے، پھر بکری اسی جگہ پر جاتی ہے جہاں سے منع کی. اور مارنا نہیں، سینگ نہیں توڑنا، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، لیکن ساتھ ساتھ اس کی مدد کرتے چلے جانا. تو آپ نے دیکھا ہوگا اب ہمارا موسم ہے کرکٹ کا، تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، لیکن اس میں کبھی آپ غور کریں، میں تو اتنا اچھا واچر نہیں ہوں لیکن میں محسوس کرتا ہوں اور دیکھا کرتا ہوں، تو پھر اس کھلاڑی کو بڑے ادب اور بڑے احترام سے اور شوق سے اور بڑی محبت سے دیکھتا ہوں. ہر بیٹسمین اپنے مضبوط ہاتھوں اور مضبوط کندھوں اور پر استقلال جمائے ہوئے قدموں اور اپنے سارے وجود اور اپنے سارے سیلف کی طاقت کے ساتھ ہٹ نہیں لگاتا بلے کو. وہ اس کے سر کی ایک چھوٹی سی جنبش ہوتی ہے جو غیر مرئی نظر نہیں آتی کسی کو. جب تک وہ مومنٹم میں نہ آئے، میں سمجھا سکتا ہوں نا، تو اس وقت تک نہ چوکا لگتا ہے نہ چھکا لگتا ہے. جب وہ آتی ہے بیلنس میں، جس طرح سے آپ نے دیکھی سرکس کی لیڈی تار پہ چلتی، اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی چھتری، وہ بیلنس ایک رکھا ہوتا ہے. اسی طرح کرکٹ کا کھلاڑی جب آنے والے بال کو دیکھ رہا ہے اور جب اس نے ہٹ کرنا ہے تو سارا بدن تو اپنا کام پہ کھڑا ہی ہے، لیکن اگر اس کے سر کی جنبش جو مجھے آپ کو نظر نہیں آتی لیکن ہے، اگر وہ غلط ہو جائے تو یا کیچ ہو جاتا ہے یا کلی ہو جاتا ہے. سب سے چھوٹی چیز جو ہے بہت اہم ہے. کبھی چھوٹی چیز کو چھوٹی چیز نہ سمجھے، کبھی چھوٹی چیز کے اس کو درخورے اتنا نہ جانے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو حکم دے دیا گیا، جو بتا دیا گیا، جس ڈسپلن کے لیے آپ، میں ابھی راستے میں آیا ہوں، ہمیں آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا پڑا کیونکہ وہ بتی ہماری تو تھی سبز، لیکن وہ ادھر سے آنے والے میں گزرنے نہیں دیتے، کہیں گے سے کر لو جو کرنا ہے، ہم تو اس ڈسپلن کو نہیں مانتے. تو یہ خطرناک ہے. بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن بباطن بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری بات ہے. میں نے اپنے ایک ٹیکسی ڈرائیور ملا، تھوڑے دن ہوئے، جیسے میری عادت ہے پوچھتا رہتا ہوں، ہر ایک کا اپنا اپنا علم ہوتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کرایہ کہاں سے ملا؟ کسی نے خوش ہو کے 500 روپے دے دیے یا 200 روپے دے دیا، آپ کا کرایہ بنتا تھا. اس نے کہا سر مجھے یہ تو یاد نہیں کہ کسی نے مجھے زیادہ کرایہ دیا، کیونکہ یہ ایسی یاد نہ رکھنے والی. البتہ یہ مجھے یاد ہے کہ میری زندگی میں کم سے کم کرایہ کب ملا اور کتنا ملا میری ٹیکسی کو استعمال کرنے کے بعد. میں نے کہا کہ وہ گیا، وہ تو میرا ہی تیسرا کم چیز. میں نے کہا کتنا ملا؟ کہنے کا جی 8 آنے ملے. میں نے کہا 8 آنے تو بیٹھنے کا ہی بھی نہیں ہوتا، تو آدمی چلاتا ہے گاڑی تو شروع میں اتنے 20 روپے. کہنے کا جی بارش ہو رہی تھی، بارش ہو چکی تھی، اور میں نسبت روڈ ہمارے لاہور میں ایک جگہ ہے، جب ٹوٹی اوٹی سڑکیں ہوتی تھی وہاں کھڑا تھا، تو پانی کے جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے جوہر سے بنے ہوئے تھے، بارش کے پانی ہو جاتے ہیں. تو ایک بڑی پیاری سی خاتون، وہ اس پٹڑی سے اس پٹڑی پر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ پانی تھا راستے میں تو جا نہیں سکتی تھی. تو وہ میری گاڑی کے محاذ میں صحت میں آ گئی. میری گاڑی ایک چھوٹے سے جوہر پر کھڑی تھی، وہ آگے بڑھی، انہوں نے پچھلا دروازہ کھولا، ایک دروازے سے داخل ہوئی، دوسرے سے نکل گئی اور مجھے ٹھنی دے گئی. سمجھے نا، یہ چھوٹا سا کام تھا. اسے اب تک یاد ہے کہ دنیا میں سب سے کم کرایہ جو مجھے ملا یہ، اور انہوں نے جس طرح سے سڑک کراس کی ہے. تو ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. مسکرانا سیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ
اپنی زندگی کو اتنا چیڑا نہ بنا لے کہ ہر وقت دانت ہی بیچے میں. مجھے یقین ہے آپ کے چہرے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اب آپ ڈسپلن کو بھی اور ریلیکس ہونے کو بھی، ڈھیلے چھوڑنے کو بھی، اور اس چوکے اور چھکے کے لگانے کو راز بھی سمجھ گئے جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا. اللہ آپ سب کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ. تو میں ان کے گھر میں رہتا تھا. تو وہ جو سارتا تھی، درزل جو تھی، وہ جب بھی میں کبھی داخل ہوا اس نے ہمیشہ کہا کیوں دلا پورتا پھر فورے، دروازہ بند کرنا. تو دیکھیے وہ چڑ جو چلی تھی میرے بچپن سے، وہ میرے ساتھ ساتھ ایم اے پاس کرنے کے بعد، یونیورسٹی کا پروفیسر ہو چکنے کے بعد بھی ساتھ ہی چلی گئی. تو جب یہ بار بار بات سننی پڑتی تھی تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور پھر لوٹ کے جانا دروازہ بند کا. میں تو عادت ہی نہیں اس بات. کبھی ہم آرام سے دھیمے انداز میں گربا پائی سے داخل ہی نہیں ہوئے، اور کبھی ہم نے دروازہ نہیں بجایا، جیسا کہ قرآن میں بڑی سختی سے حکم ہے کہ جب کسی کے ہاں جاؤ تو پہلے اس سے اجازت لے لو، اور اگر وہ اجازت دے تو آؤ، نہیں تو نہ آؤ. اور اگر اتفاق سے دیکھیے، پتہ نہیں یہ 28ویں سپارے میں یا 29 میں، اور اگر اتفاق سے تم نے اجازت نہ لی ہو اور پھر اس کے گھر چلے جاؤ اور وہ کہہ دے کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا، تو ماتھے پر بل ڈالے بغیر واپس آ جاؤ. یہ کیا پیارا حکم ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا. ہم کہتے ہو کیا اندر گھسا بیٹھا ہے، ایسے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مل سکتا، باہر نکل اس کو دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ آتا ہے ہماری اناج طرح کی. تو یہ کہنا کہ کیوں دلا پورتا پھر فورے، دروازہ بند کر دیں پلیز، یہ عجیب سی بات لگتی ہے.